ہمارے درمیان میں ہمارے نزدیک ایمان کی جو ریڈ لائن ہے نا، وہ ہے اہل بیت علیہم السلام، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. جو شخص بھی ہمارے لیے، ہر شخص قابل احترام ہے، قابل قدر ہے، ہم اس کو حق پر مانتے ہیں جو اس کا حق ہے، لیکن جب بھی کوئی شخص ان 5 ہستیوں کے مقابلے پر آئے گا وہ حق نہیں ہو سکتا، چاہے وہ علمی طور پر آئے، عملی طور پر آئے، معاشرتی طور پر آئے، فکری اور قاضی طور پر آئے، ہم اسے ناحق مانیں گے جو ان 5 کے مقابلے پر آئے گا. المیہ یہ ہوا، تاریخ نے یہ دیکھا کہ کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے پریکٹیکلی اور وربلی دونوں طرح سے ان 5 افراد کے مقابلے پر کہیں نہ کہیں جسارت کی ہے، جرت کی ہے. اگر میں مناسب کروں، جسارت نہ بھی تو جرت اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ جس کی ہرگز اجازت نہیں تھی. وہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا. یہ پورے قرآن میں، بلکہ میں نے 4 آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جو ہماری دسترس میں تھی، واحد نبی ہیں پوری کائنات میں، واحد ذات ہے رسول خدا کی کہ جن کے بارے میں ادب آداب ہمیں اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں کہ خبردار اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، خبردار اس کے کان میں سرگوشی نہ کرو، خبردار اس کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، خبردار اس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ، خبردار اس کے ہاں اگر کھانا کھا چکے ہو تو برتنوں کو بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو. یعنی اس قدر تمیز اور ادب سکھانے والی خدا بند کریم کی کتاب ہے رسالت مآب کے بارے میں. تو اگر کوئی شخص ان سے زبان درازی کرے، ان سے قدم آگے بڑھائے، حکم عدولی کرے، تو اس کو تو ہم نہیں مانیں گے نا. پھر بالکل صحیح. یہی معیار ہمارا بقیہ 4 افراد امیر المومنین جناب سیدہ اور امام حسن اور حسین کے بارے میں بھی ہے. تو ہم نے جب تاریخ کے ان کرداروں کو دیکھا کہ جنہوں نے ان 5 کے ساتھ جسارت کی، جرت کی، ان کے معاملات ان سے تنازع کا شکار ہوئے، تو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو اہمیت دی، ترجیح دی، ان کا دامن تھاما، مخالفت کرنے والوں کو چھوڑ دیا. بے شک. اچھا قبلہ، میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اہل تشیع اور اہل سنت میں جو مین اختلاف ہے وہ اختلاف اصحاب کا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ منصب خلافت یا منصب امامت کی وجہ سے یا جاگیر فدق کی وجہ سے یا بی بی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی وجہ سے اصحاب کو نہیں مانتے. اور یہ اس میں ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں کوئی 1-2 افراد کی بات نہیں ہے. تو لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں اس اختلاف کی وجہ سے صدیوں سے دشمنیاں ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں یہ تک دیکھا گیا کہ اہل سنت نے اہل تشیع پر الزام لگایا کہ یہ تکفیری ہیں، پھر اہل تشیع نے اہل سنت پر الزام لگایا یہ تکفیری ہیں. اس تکفیر کی آڑ میں آپ نے دیکھا قتل و غارت گری ہوئی ہے، کوئی شیعہ کو مار رہا ہے، کوئی سنی کو مار رہا ہے، یا بعض دفعہ تھرڈ پارٹیز بھی دیکھیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح آیت اللہ خامنائی اور سیستانی صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین حرام ہے، تو پھر شیعہ جو مکتب ہے وہ اس معاملے میں خاص طور پر جو پاکستان کا ذاکرین طبقہ ہے وہ اپنے اندر کنٹرول پیدا کرے. تو آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ بالکل یہ درست بات ہے کہ خون ریزی کا سبب کچھ بھی ہو، اس کا اگر سد باب ممکن ہے تو اس کو انجام دے دینا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی ہو وہ آپ کو دے دینی چاہیے. اور اس کا اگر میں آپ کو مثال میں دوں تو خود اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی، حالانکہ طاقت میں تھے، اختیار تھا، جو چاہتے جس طرح چاہتے ریزسٹنس کر سکتے تھے. پہلے بھی آپ بعد میں آپ دیکھیں کہ کی ہے، بدر احد لڑی ہیں کم تعداد میں، لیکن آپ نے ریزسٹ کیا نا، جنگ کی ہے، تو اس وقت بھی کر سکتے تھے. لیکن آپ نے کہا کہ اگر خون ریزی نہیں ہو سکتی، بچ سکتی ہے، تو آپ نے مولا کائنات نے 25 سال مدینے میں گزارے ہیں خاموشی کے ساتھ. بنی ہاشم کے لوگ موجود تھے، مدینے کے اطراف کے اصحاب موجود تھے، خود آپ کے پاس لوگ موجود تھے. وہ چاہتے تو
جنگ ہو سکتی تھی درمیان میں، خون ریزی ہوتی، لیکن آپ نے خاموشی. پھر جو سب سے بڑا اس کا ثبوت ہے امام حسن مجتبیٰ نے، کہ جو حضرت مولا کائنات کے بعد خلیفہ راشد ہیں، خود اہل سنت کے یہاں بھی جو خلیفہ راشد ہیں پانچویں، وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. ان کی 6 مہینے کی مدت خلافت کے ساتھ ہی وہ 30 سال پورے ہوتے ہیں خلافت راشدہ کے، ورنہ پورے نہیں ہوتے. تو وہ حکومت میں آتے ہیں، لشکر تیار ہوتا ہے پورا. ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جا کر حاکم شام حضرت معاویہ ابن ہند سے جنگ کریں گے. خون ریزی ہوتی دونوں طرف سے. تو کیا ہوا، معاویہ ابن ہند نے کہا کہ جی میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، جو شرطیں آپ کہیں میں ماننے کو تیار ہوں، جنگ نہیں کروں گا. تو طاقت، ہمت، جرت، فوج، اسلحہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ کیونکہ دوسری طرف سے جنگ بندی کی پیشکش ہے، آپ نے قبول کر لی، حکومت بھی دے دی، یہاں تک کہ اپنے لوگ مخالف بھی ہو گئے، لیکن آپ نے خون ریزی کو روک لیا. تو یہ تو ہمارے یہاں اس کے بعد ہمارے ائمہ بقیہ تاریخ میں ملتی ہے. تو خون ریزی، جنگ بندی، فساد برپا کرنا اشد من القتل ہے. فساد بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. تو اس کو تو توہین صحابہ یا اہل بیت کی آڑ میں فساد کرنا حرام ہے. جو شخص کرتا ہے یہ غلط کر رہا ہے. اور جس طرح سے بھی یہ بات رک سکتی ہے اس کو رکنا چاہیے. اگر کوئی کنٹروورشل شخصیت ہے تو اس کو بھی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے فساد ہو سکتا ہے تو اس واقعے کو بھی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات منظر عام پر آئی، عوام میں پھیلی تو اس کو فساد ہوگا، تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود ایک بات ہے کہ جو لوگ اپنی تاریخ کی حفاظت نہیں کرتے، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. میرے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فدق جناب سیدہ کا حق تھا، ان کو نہیں ملا. میری اولاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غدیر خم پر مولا کا مطلب حاکم تھا، دوست نہیں تھا. میرے بچوں کو، بس اب عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میرے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قاتل عبد الرحمن ابن عمرو ابن ملجم مسلمان تھا، نمازی تھا، یہودی نہیں تھا. میرے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو کون سے محرکات تھے. اور حضرت ابن عباس نے وہ ایک شعر پڑھا تھا کہ تبغلتی تجملتی تبغلتی ولو عشتی تفعلتی. تو یہ کس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر مجمع عام میں اس سے فساد ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بقیہ جہاں پر آپ نے بزرگان دین کے فتاوی کی بات کی ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کے فتاوے کو ہم نشر بھی کریں. اتحاد بالکل ہم اس کے سب سے بڑے داعی ہیں، لیکن اتحاد جو ہے اس کا بھی اصول ہونے چاہیے. عقیدے کے عوض اتحاد نہیں ہوتا، عقیدہ بیچ کے اتحاد نہیں ہوتا. کل کو ہندوستان کے مسلمان بھی کہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی رام کو اللہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارا بھی یہ نہیں ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے، پھر ہاں خاموشی اختیار کریں تاکہ فساد نہ ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، میں آپ کے ساتھ ایک بڑا اہم اور کنٹروورشل سوال ڈسکس کرنے والا ہوں، اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑا خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیں گے. علامہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اس وقت وار جو ہے اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر شیعہ محقق، اہل سنت محقق ایک دوسرے کا ریبٹل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے رہتے ہوں گے روز ریبٹل ہو رہا ہے. اس میں خاص طور پر اہل تشیع میں ایک بہت بڑے محقق ہیں جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں، شیخ حسن اللہ یاری، جن کو کون نہیں جانتا سوشل میڈیا پہ. وہ مناظرات اہل سنت کے ساتھ بلکہ اہل تشیع علماء کے ساتھ بھی تقلید کے مسئلے پر کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل تشیع جو بڑے علماء ہیں ان کو اون نہیں کر رہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ مراجوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اس وجہ سے. اچھا، اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکتب تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تھے. کیا یہ اہل تشیعوں کا نقطہ نظر ہے کہ ابو بکر اور عمر مسلمان نہیں تھے؟ اس حوالے سے آپ بتائیے اہل تشیعوں کا ذمہ دار عالم ہونے کے ناطے. نہیں، ہمارے ہاں یہ ایک فرد واحد کی ذاتی رائے ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ان دو شخصیات کے جن کے آپ نے نام لیے، ان کے حوالے سے حساسیت پائی جاتی ہے کہ ہم ان کو بہت سارے معاملات میں حق پر نہیں سمجھتے، خلافت سے لے کے دیگر ان کے فیصلے وغیرہ تک. یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. چونکہ ہمارے یہاں ان کا مسجدوں میں داخلہ، رسالت میں آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری وغیرہ وغیرہ یہ ثابت ہے. تو یہ ایک فکر ہے حسن اللہ یاری صاحب کی
کہ وہ چند وجوہات کی بنا پر ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. یہ ان کا ذاتی نظریہ ہے، لیکن عمومی طور پر مذہب تشیع میں وہ دو افراد یا ان کے علاوہ کچھ اور افراد کے اعمال اور عقائد کو ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں. ہم ان کی توثیق نہیں کرتے، ان کو نہیں حق پر مانتے، لیکن ہم ان کی تکفیر بھی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کا مسجدوں میں جانا، نمازیں پڑھانا وغیرہ ثابت ہے، اور رسالت مآب کے ساتھ بھی ان کا دورہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس لیے ہم ان کو بہرحال ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں. بالکل صحیح. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور مجھے سن کر بھی بڑی خوشی ہوئی، اور اہل سنت عوام جب ان کے سامنے پوڈ کاسٹ جائے گی وہ بھی خوش ہوں گے اس بات پر کہ آپ نے اپنا ایک واضح موقف دے دیا کہ مکتبہ تشیع کے ذمہ دار عالم ہونے کے ناطے آپ نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے نظریات یا ان کے فیصلوں کی، لیکن ہم انہیں کافر نہیں سمجھتے، ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کا اسلام جو ہے وہ ثابت ہے. اور حسن اللہ یاری صاحب جو مکتبہ تشیع کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے، اس کو مکتبہ تشیع اون نہیں کرتا، چاہے وہ ایران کے خامنائی صاحب ہو، سیستانی صاحب ہو، یا ان کے فالوور. یہ آپ نے بات کی. اچھا، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے آگے چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکتبہ تشیع جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کی مخالفت کی یوں تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دو ایسے واقعات ہیں، بلکہ تین ایسے واقعات کہ جن کی وجہ سے ہر شریف انسان ان کی مخالفت کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے تاریخ میں یہ واقعہ ثابت ہے کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر کچھ افراد نے ہجوم کیا، تو اس ہجوم میں جو نام آتا ہے حضرت خالد بن ولید کا بھی آتا ہے کہ وہ بھی ان افراد کے ساتھ تھے کہ جو وہاں پر آئے تھے، انہوں نے دھمکیاں وغیرہ دیں اور وہ آگ لگائی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ روایات میں ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور امامت کروا رہے تھے حاکم حضرت ابو بکر. یہ اہل سنت کے ہاں روایت ہے. وہ نماز پڑھا رہے تھے، آخری رکعت میں جب تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے تو تشہد ختم کرنے سے پہلے جو سلام ہوتا ہے تشہد اور سلام کے درمیان میں، انہوں نے کہا کہ یا خالد لا تفعل بما امرتک، کہ اے خالد جو تجھے میں نے کہا ہے وہ نہ کرنا. یہ نماز میں کہا. تو سب لوگوں نے سنا کہ یہ کیا ہوا، کیسی بات تھی کہ جو انہوں نے نماز کے دوران میں ان کے ذہن پر تھی کہ انہوں نے وہ کہہ دی. تو جب یہ جملہ کہا تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ خالد آپ سے کیا کہا تھا لوگوں نے کہ آپ نے نماز میں کیا کرنا ہے؟ تو کہا گیا تھا کہ ہمارا یہ طے تھا کہ چونکہ امام علی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے، آج وہ آ گئے ہیں، تو نماز میں جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو میرے پاس خنجر تھا اور میں خنجر نکال کے علی کی گردن پر خنجر چلا دیتا. تو اسی کا خیال تھا جس کی وجہ سے حاکم اول نے مجھے منع کر دیا. تو امام علی نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں وہ منع نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ منع نہ کرتے تو پھر میں اپنے ارادے پر عمل کرتا. تو مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خالد بن ولید کے گلے کو پکڑ لیا کہ اب وہ تجھے منع کرے نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں تو یعنی کر کے دکھا، یعنی اب میرے الفاظ ہیں کہ اب تم کرو اس کو. تو لوگوں نے پھر درمیان میں ان کو چھڑا دیا. دوسری وجہ یہ تھی. تیسری وجہ یہ تھی کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے تو مولا کائنات نے وصیت کے مطابق آپ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا اور نشان قبر مٹا دیا. نشان قبر ایسے مٹایا کہ انہوں نے ایک جیسی بہت ساری قبریں بنا دی تاکہ معلوم نہ ہو کہ اصل قبر کون سی ہے، چونکہ کچھ افراد وہاں پہ ایسے تھے کہ جن سے کوئی خیر کی توقع نہیں تھی. تو اگلے دن ایسا ہوا کہ جب مدینے میں معلوم ہو گیا کہ سیدہ کی شہادت ہو چکی ہے اور امام علی نے آپ کو دفن کر دیا ہے چھپا کر رات میں، تو حضرت عمر ابن خطاب خالد بن ولید کو لے کر نکلے کہ ہم قبر کھودیں گے اور ہم نبش قبر کے بعد سیدہ کا جسم کو نکال کے نماز پڑھیں گے. تو اس موقع پر مولا کائنات کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مدینے سے اپنے گھر سے نکلے. آپ کی جو زرد رنگ کی ایک عبا تھی جو آپ شدید جنگ میں پہنا کرتے تھے وہ آپ نے پہنی ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے مدینے میں تلوار میان سے نکالی ہوئی تھی، نیام سے تیار تلوار نکال کر، یعنی برہنہ تلوار کو لے کے چل رہے تھے.
تو لوگوں نے کہا کہ رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی کہ جب تم علی کو زرد عبا پہنے ہوئے دیکھو اور اس کی تلوار کو برہنہ دیکھو تو علی کے جلال سے بچ جاؤ۔ تو جب یہ وہاں جا کے دیکھے تو جناب خالد بن ولید نے مزاحمت کی کہ ہم یہ کام کریں گے، تو مولا کائنات نے باری باری ان دو جن کے میں نام لیے ان کو زمین پہ گرایا اور کہا کہ اگر یہاں سے نہ پلٹے تو میں اپنی تلوار سے تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جناب ابن عباس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے وہاں پر صلح کی۔ اور آخری وجہ وہ یہ تھی کہ جب خلافت اول حضرت ابوبکر کی قائم ہو گئی تو کچھ لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ان میں ایک قبیلہ تھا جس کے معروف آدمی تھے حضرت مالک بن نویرہ، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، متدین سے اور سادہ سے آدمی تھے۔ مالک بن نویرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ زکوٰۃ میرے بعد علی کو دینا، تو میں آپ کو نہیں دوں گا زکوٰۃ۔ تو اسی رات میں خالد بن ولید نے ان کے قبیلے پہ حملہ کیا، مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی زوجہ سے اسی رات میں شادی کی، اسی رات میں عقد کیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ قتل تو کر دیا کہ عدت ہے میری، تو کہا کہ میں اس بات کا جواب دے ہوں، تو اسی رات میں ان سے عقد کیا۔ تو یہ 3-4 ایسے کام ہیں کہ جو جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اچھا قبلہ، اس میں ایک آپ نے واقعہ بھی سنایا کہ نماز کے فوراً بعد جی جب صحابہ نے منع کیا کہ تم جو ہے یہ حرکت نہ کرنا، یعنی علی کو قتل نہ کرنا، اچھا آپ نے کہا یہ اہل سنت کیا روایت ہے، اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ جی میں آپ کو اس کا ریفرنس پیش کرتا ہوں۔ اس کو طبرانی نے بھی لکھا ہے، اس کو مسعودی تاریخ مسعودی میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کل کوئی آپ کے خلاف کوئی پروگرام بنائے تو آپ اس کو وہ کہے کہ ریفرنس دیں۔ ہاں میں اپنی ایک بات کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ اس واقعے کا خاص طور پہ مالک بن نویرہ کا تو تاریخ طبری میں اور البدایہ والنہایہ میں ان سب میں وہ انصاب الاشراف میں یہ ہے۔ اور اچھا اس کی سند صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس پر جرح ہوئی ہے، اس پر مصر اور عراق کے علماء پہ مناظرے ہوتے تھے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ تھا، اہل تشیع کا عقیدہ تھا کہ امام علی نے کبھی بھی کوئی نماز حضرت ابوبکر کے پیچھے نہیں پڑھی ہے۔ اچھا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہم اس پر قائم ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ وہ پڑھتے تھے۔ تو اس کے پڑھنے کی دلیل جو دی وہ یہ دی کہ دیکھو وہ پڑھنے آئے تھے تو جب ہی ان کو مارنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔